ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پر بار بار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تخفیف اور آسانی کا مطالبہ کرتے رہے۔ آخر کار 50 میں سے صرف 5 رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا، ہیا خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی، کہ اب 50 میں سے 5 رہ گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ 50 ہی ہیں، ہماری بات بدلا نہیں کرتی۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، یہ 5 نمازیں امت ادا کرتی ہے اور انہیں 50 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ غور کیجئے، اسلام کے تمام احکامات، اوامر و نواہی، فرائض و واجبات، عبادات و معاملات زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز وہ اہم فریضہ ہے جو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب بلا کر بطور تحفہ عطا فرمایا۔ تمام آسمانی ادیان میں فرض کی گئی، جس طرح اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں یہ بات مذکور بھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو الصلاۃ القائمہ کا نام دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہر دور میں ہر آسمانی شریعت میں نافذ کی گئی، اور علماء نے اس چیز کو بیان کیا۔ اور نماز کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی بھی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان میں فرق جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کرنا ہے۔ اور پھر نماز جو ہے یہ دین اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے ہے جن پر اسلام کی باقی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث مبارک ہے وہ بالکل واضح ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اس میں ذکر نماز کا بھی ہے، یعنی نماز ان بنیادی ستونوں میں سے ہے جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔
نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ کتب حدیث میں حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام اور آخری لمحات میں بار بار یہ تاکید فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی اے امت مسلمہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے غلام اور جو باندیاں ہیں ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، وما ملکت ایمانکم۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے ان میں یہ بات بھی ہے، یعنی آخری جو الفاظ ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، آج باپ دادا کی جائز ناجائز وصیتوں پر پہرا دیا جاتا ہے۔ جی یہ ہمارے دادا جی کی وصیت ہے، ہمارے نانا کی وصیت ہے، ہمارے ابا جی کی وصیت ہے، لیکن پیغمبروں کے امام، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب علیہ السلام جو آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تمام اولاد آدم کے سردار بن کر آئے، آپ کی تاکیدی وصیت کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ باپ دادا کی جو وصیتیں ہیں وہ جائز و ناجائز ہوں، ان کو سر پہ اٹھا کے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس پر تو عمل کرنا، پہرا دینا ہے، انہوں نے بات کہہ دی تھی بس بات ختم ہو گئی، جو کہہ دیا اب اس کو پورا کر کے دکھائیں گے، نہ یہ پتا کہ جائز ہے نہ یہ پتا کہ ناجائز ہے، بس ان کی وصیتوں پر پہرا دیا جا رہا ہے۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی اور تاکیدی وصیت، تو ایک مسلمان جو ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کیسے اس سے صرف نظر کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں نماز تمام اعمال میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور ایک محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سوال کے جواب پر یہ ارشاد فرمایا تھا، الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ نماز کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ نماز قیامت کے دن نور ہے، کامیابی کی دلیل ہے، برہان ہے اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، جس نے نماز کی خوب پابندی کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، یعنی روشنی ہوگی، کامیابی کی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نور نہ ملے، روشنی نہ ملے؟ کون چاہتا ہے کہ اسے کامیابی نہ ملے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کامیابی اس کا مقدر بن جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کون چاہتا ہے کہ اسے نجات کا ذریعہ نہ ملے؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے یہ مژدہ نہ دیا جائے کہ اسے جنت میں بھیج دیا جائے، یہ بھی جنت کے وارثین میں سے ایک وارث ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نماز کی خوب پابندی کرنی ہے، اور پابندی بھی ایسے کہ اس کے جتنے احکام ہیں ان احکام پر عمل کر کے نماز کو ادا کرنا ہے، تاکہ نماز صحیح طریقے سے ادا کی جا سکے، ایسی ادا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں جو ہم پہلا سوال شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ مسجد میں نماز عصر یا نماز عشاء کی جماعت قائم ہوئی، اس سے پہلے بعض لوگ ایسے تھے جو سنت قبلیہ ادا کر رہے تھے، جو سنت غیر مؤکدہ ہے، خواہ نماز عصر ہے یا نماز عشاء ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت اب قائم ہو چکی ہے تو سنت پڑھنے والا 4 پڑھنے کی بجائے 2 پر سلام پھیر دے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے؟ اس حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ عصر یا عشاء کی سنت غیر مؤکدہ کی 2 رکعتیں پوری کر کے
जमात में शामिल हो सकता है, यानी 2 पर ही ये सलाम फेर दे। और ये उस सूरत में होगा कि जब तीसरी के लिए अभी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सुन्नत गैर मुअक्कदा ये नफिल के हुक्म में है, और नफिल में हर जो 2 रकत है वो जुदागाना 2 रकत नफिल शुमार होती हैं। हाँ, अगर बंदा तीसरी के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर अब इसको चाहिए कि 4 रकतें मुकम्मल करे, 2 पर सलाम न फेरे, क्योंकि 2 पर तो अब सलाम फेर ही नहीं सकता कि ये तीसरी के लिए खड़ा हो चुका है। अब गोया तीसरी इसकी शुरू हो गई, अब इसे तीसरी पढ़नी चाहिए, फिर चौथी पढ़नी चाहिए। तो इस तरह 4 रकत कंप्लीट करने के बाद जमात में शामिल हो जाए। लेकिन नाज़रीन, इसमें आप ये जहन में रखा करें कि जब मस्जिद में आते हैं तो सबसे पहले वक्त देखें कितना टाइम है। 4 रकत पढ़ने का टाइम है तो 4 रकत पढ़ लीजिए, 2 रकत पढ़ने का टाइम है तो चलो 2 रकत ही पढ़ लीजिए। और होना तो यही चाहिए कि वक्त पर आए, पहले 4 रकत नमाज अदा कर ले, फिर उसके बाद जमात जब खड़ी हो तो तसल्ली के साथ जमात में शामिल हो जाए। तो नमाज असर हो या नमाज इशा हो, अगर पहले से सुन्नतें पढ़ी जा रही और इधर जमात कायम हो गई तो 2 रकत पर सलाम फेर कर जमात में शामिल हो सकते हैं। और अगर तीसरी रकत के लिए खड़े हो चुके थे तो अब तीसरी और चौथी भी मुकम्मल करके सलाम जब फिर जाएगा और नमाज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर जमात में शामिल हुआ जा सकता है। मजीद एक सवाल शामिल सिलसिला करते हैं, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा को तोड़कर जमात में बंदा शामिल हो जाए? यानी जमात जो है ज़ोहर की है, कायम हो गई, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे थे, उसे तोड़कर जमात में शामिल हो जाए। नमाज असर से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ रहे थे और इधर जमात कायम हो गई तो सुन्नतें तोड़ दी जाए और फिर जमात में शामिल हो जाए, बाद में इसकी कज़ा कर ले। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? सुन्नतें आम तौर पे 2 तरह की हैं, सुन्नतें मुअक्कदा हैं या वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। अगर ये सुन्नतें फजर की हैं, यानी 2 रकत नमाज सुन्नत मुअक्कदा जो फजर की हैं वो अदा कर रहे थे, तो इन्हें तोड़ने की इजाजत नहीं है जब जमात कायम हो जाए। सुन्नतें जल्दी से मुकम्मल की जाए, फिर उसके बाद जमात में शामिल हो जाए। जमात अगर ना मिली तो फिर अपने जो फर्ज हैं वो तन्हा पढ़े जा सकते हैं। और अगर जमात में शामिल होने के लिए फजर की सुन्नतें तोड़ दी तो ये गुनाह का अमल किया, तौबा करनी चाहिए और अब इनकी कज़ा भी लाजिम होगी। लेकिन फर्जों के बाद अब फौरन नहीं पढ़ सकते, बल्कि तुलुए आफताब के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद इनको पढ़ा जा सकता है। मकरू वक्त निकल जाए फिर उसके बाद इनकी कज़ा की जा सकती है। और अगर ये सुन्नतें जो हैं मुअक्कदा हैं लेकिन ज़ोहर की हैं तो 2 रकत मुकम्मल करने से पहले इन्हें तोड़ने की इजाजत नहीं। इसी तरह अगर तीसरी का क़याम कर चुका है तो अब 4 पूरी करे और 4 से पहले इसे तोड़ने की इजाजत नहीं है। अगर तोड़ेगा तो तौबा करनी पड़ेगी। और अगर 2 रकात मुकम्मल कर ली, अभी तीसरी के लिए खड़ा नहीं हुआ था कि जमात कायम हो गई, तो ऐसी सूरत में तोड़ने ना तोड़ने के मुतालिक जो फुक़हा हैं उनके 2 तरह के अक़वाल मिलते हैं। इनमें से जो ज्यादा राजे है वो ये है कि ना तोड़े, 4 मुकम्मल करके जमात में शामिल हो जाए, वरना क्या होगा कि जमात अगर ना भी मिले तो तन्हा फिर बाद में ये अपने फर्ज अदा कर सकता है। और ये सुन्नतें पूरी 4 रकत मुकम्मल करने से पहले 2 रकात पर तोड़ दी या तीसरी पर बाहर सूरत फर्जों के बाद की 2 सुन्नतें जब पढ़ लेगा तो फिर इन 4 रकात की कज़ा करनी पड़ेगी। यानी 2 पर या 2 पूरी करने से पहले या तीसरी में अगर इसने तोड़ दिया तो बुरा किया, उसकी तौबा भी करेगा और बाद में इसको कज़ा भी करेगा। और ये जो सुन्नतें जिनकी बात की जा रही तोड़ने की, अगर वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, सुन्नतें पढ़ रहे थे तो अब तोड़ दी है या नहीं तोड़ दी, अगर तो पहली 2 रकत में है तो तीसरी का क़याम अभी नहीं किया, तीसरी के लिए खड़े नहीं, 2 रकत पढ़ चुका है, तशहुद में बैठा है, 2 रकत ही मुकम्मल करके ये सलाम फेर सकते हैं, इससे पहले तोड़ने की इजाजत नहीं। और अगर तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए तो अब भी तोड़ने की इजाजत नहीं। अब क्या होगा कि अब ये तीसरी भी पढ़े और फिर चौथी भी पढ़े और 4 पढ़ने के बाद फिर इनको कंप्लीट किया जा सकता है। यानी 4 रकत पढ़ने के बाद सलाम फेर दे और उसके बाद अगर ये जमात मिल जाती है तो जमात में शामिल हो जाए, वरना ये अपने फर्ज पढ़ सकता है।
اور اگر انہوں نے کیا کیا کہ یہ سنتیں توڑ دی تو اب لازم ہے کہ قضا کرے، لیکن عصر کی جو توڑی ہے عصر سے پہلے کی، وہ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے پڑھ سکتے ہیں، قضا لازم ہے۔ یعنی 2 رکعت میں اگر توڑ دی، پہلی 2 رکعتوں میں تو صرف 2 ہی پڑھنی پڑے گی، تو اب 2 میں قضا لازم ہو جائے گی۔ تو یہ بعد میں جب عصر کی 2 پڑھیں گے تو اس میں عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھ لے یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اسی طرح عشاء کی اگر ہے تو اب اگر یہ عشاء کی توڑ دی، 2 رکعتوں سے پہلے توڑ دی ہے یا تیسری میں توڑ دی ہے، تو اب اگر اس کی جب قضا کریں گے تو یہ قضا جو ہے یہ بعد میں عشاء کی جا سکتی، کیونکہ عشاء کے بعد نفل پڑھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، تو عشاء کے بعد اس کی قضا ہو سکتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہمارے پاس چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی موجود ہیں، انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثاقب رضا اتاری ہے، میں باول نگر کا رہنے والا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ فوت ہونے کا خطرہ ہو تو کیا تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ اگر نماز جنازہ کی چاروں تکبیریں فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، ایسے وقت میں آئے کہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اب خوف یہ ہے کہ اگر وضو کرتے ہیں تو چاروں تکبیریں فوت ہو جائیں گی، یہ خطرہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں غیر ولی کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص کہ جو بعد میں آیا ہے یہ ولی ہے، یعنی میت کا ولی ہے، تو اسے اجازت نہیں ہے کہ یہ تیمم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ اس کا لوگ انتظار کر سکتے ہیں، اس کا اپنا حق باقی ہے۔ اگر لوگوں نے انتظار نہ کیا اور اپنی اجازت سے ہی اپنی طرف سے انہوں نے نماز جنازہ ادا کر لی تو اس کا حق تو موجود ہے، اور یہ ولی بھی ایک ہی ہے، یا چند لوگ تھے اور کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی، تو اب چونکہ ان کا حق باقی ہے تو یہ بعد میں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شعیب عباس ہے، میرا تعلق ضلع حفظ آباد تحصیل پنڈی بٹھیاں سے ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ زید کی عادت ہے کہ وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک دن زید نے فرض نماز ننگے سر بھول کر شروع کر دی، تو دوران نماز اس کو یاد آیا کہ اس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، لہذا اس نے نماز کو توڑ کر دوبارہ ٹوپی پہن کر نماز شروع کر دی، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز جو ہے وہ سر ڈھانپ کر ہی ادا کرنی چاہیے، اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھتے ہیں، کبھی بھول گئے، ٹوپی سر پہ نہیں رکھی، یا امامہ پہنتے تھے لیکن امامہ سر پہ نہ رکھ سکے اور نماز شروع کر دی، اور بعد میں یاد آیا کہ سر پہ تو ٹوپی نہیں ہے، تو ان کو اب اجازت نہیں ہے کہ اپنی نماز کو توڑیں، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ اب چونکہ نماز شروع ہو چکی ہے تو اب اسے باطل کرنے کا، توڑنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا، یہ بغیر کسی وجہ شرعی کے توڑنا ہوگا۔ اگر اس نماز کو توڑا گیا تو یہ ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، جس کی توبہ کرنا بھی لازم ہوگا، کیونکہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی کے ساتھ ہوگا، یعنی کراہت تنزیہی مراد ناپسندیدہ عمل، نماز تو ہو گئی تو توڑنے کی پھر یہاں پر حاجت نہیں ہے، اگر توڑ دی تو گناہ گار ہوئے۔ اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ سب سے پہلے چیک کر لیں سر پہ ٹوپی ہے، پھر اس کے بعد نماز شروع کریں۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام طاہر عباس ستاری ہے، میں حاصل پور کا رہائشی ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب سجدہ صاحب کے بعد اتحیات میں بیٹھے تو کیا اس وقت جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو مقتدی کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے ہی اگر امام صاحب سلام پھیر دیں تو کیا اب نمازی اتحیات مکمل پڑھ کر کھڑا ہو یا یوں ہی کھڑا ہو، یا یوں ہی کھڑا ہو کر بقیہ نماز مکمل کر لے؟ شریعت کے قوانین کو اگر دیکھا جائے تو اقتدا درست ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کے ساتھ افعال نماز میں سے کسی بھی جز میں شرکت ہو جائے، اور جب امام پر سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنے کے بعد تشہد پڑھتے ہوئے امام بلا شبہ نماز میں ہی ہے، اور ایسی صورت میں اگر مقتدی اقتدا کر لیتا ہے، شرکت کر لیتا ہے، تو بلا شبہ اس کی جو شرکت ہے وہ درست ہو گئی، اس کی شرکت کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں، گویا وہ نماز میں شامل ہو گیا۔ لہذا نمازی امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد
جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر مقتدی کے التحیات مکمل کرنے سے پہلے ہی امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی پر واجب ہے کہ پہلے تشہد مکمل کرے، کلمہ شہادت تک پڑھے، پھر اس کے بعد یہ اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پڑھ کے پھر آخر میں سلام پھیر دے۔ مزید چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔